بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اسے ناظرین کے دلوں تک اتار دے، مجھے اور ناظرین کو اس پر عمل، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں یہ جو ہمارا بیان کرنا اور اس کا سننا ہے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ اس وقت مسئلہ شرک علی القبور پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ قبور صالحین اور قبور انبیاء و صالحین اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی پروگرام شرک علی القبور میں آگے جا کر میں سلسلہ وار اس پر دلائل دوں گا کہ انبیاء اور صالحین کی قبور جو ہوتی ہیں وہ حصول برکت کا ذریعہ ہیں، وہ بابرکت ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر نزول ہوتا ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ اور باخبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبور کے اندر ہی بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہیں۔ اس پر جو دلائل ہیں وہ تو آگے چل کر آئیں گے، ابھی میں صرف ان شبہات کا جواب دے رہا ہوں جو یہ وارد کیے جاتے ہیں کہ قبور صالحین کی طرف نہ جانا چاہیے، نہ ان سے استغاثہ جائز ہے، اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے، اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے شبہ ڈالنے والے جن دلائل کا وہ سہارا لیتے ہیں اور اپنے ذام میں ان کو وہ قرآنی دلائل سمجھتے ہیں، پہلے میں ان پر گفتگو کر رہا ہوں، اور اسی گفتگو میں آگے چل کر انشاءاللہ پھر وہ بیان آئے گا کہ قبور صالحین اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ گزشتہ یہ میں ذرا تسلسل جوڑ رہا ہوں، گزشتہ دروس کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تاریخ کو جب ہم دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی مشرک اقوام گزری ہیں جو شرک کرتی تھی، ان میں ایک قوم بھی ایسی نہیں تھی جو انبیاء صالحین کو ان کی زندگی میں ان کو مانتی ہو، یا انبیاء صالحین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ مشرک ان کو مانتے ہوں، یا کسی نبی کے زمانے میں یہ پیش آیا ہو کہ اس کی قوم مزارات پر جاتی تھی اور ان سے جا کر وہ مرادیں طلب کرتے تھے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیر حاصل گفتگو کی اور قرآن سے مختلف اقوام کا بیان کیا کہ ان کا سرے سے اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ مشرک ہوئے ہی اس لیے تھے کہ شیطان نے ان کے اندر انبیاء صالحین کی دشمنی ڈال دی، اور انہوں نے انبیاء صالحین کو وسیلہ نہ مانا، ان کی ذوات کے ساتھ محبت نہ کی، ان کو چھوڑ دیا، تو شیطان نے اپنے چیلوں کے اور اپنے رستوں کے اوپر انہوں کو ڈال دیا۔ یعنی وہ مشرک انبیاء صالحین سے محبت کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے مشرک ہوئے تھے، اور شیطان نے جہاں چاہا ان کو لگا لیا۔ دوسرا، گزشتہ ہفتہ میں نے پچھلے درس میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ اس پر گفتگو کی تھی کہ مشرکین جن کو آگے دعائیں کرتے تھے اور جو قیامت کے دن تک ان کی دعاؤں کو نہ قبول کر سکتے ہیں نہ ان کی طرف دھیان ہے،
وہ قیامت کے دن وہ دشمن ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ جو لوگ شرک علی القبور کے اوپر بہت لکھتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور قرآن کریم کا نام لیتے ہیں، وہ عموماً جہاں قرآن میں لفظ الہ آتا ہے، طاغوت آتا ہے، من دون اللہ آتا ہے یا غیر اللہ آتا ہے، اس قسم کے دوسرے الفاظ جب آتے ہیں تو وہ زور لگا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب قبور ہیں۔ تو جہاں جہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا جن آیات کو اپنے استدلال کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں، انہی آیات پر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ان کا طریقہ کار ٹیکٹکس ان کے یہ ہوتے ہیں کہ جتنے ایسے لوگ شبہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر، اس ماہ میں تم نے 3 آدمیوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، 3 آدمیوں کو تم نے سلیکٹ کر لینا ہے اور پھر ان کے اوپر محنت کرنی ہے اور ان کو قرآن کی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا ہے اور ان سے تعلقات استوار کرنے ہیں، دوستی کرنی ہے، اپنی مجلسوں میں لانا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے کانوں کے اندر پھونکنا ہے۔ تو وہ پھونک، جب پہلی پھونک مارنی ان کو سکھلائی جاتی ہے کہ یہ 3 آدمی تمہارے ٹارگٹ ہیں۔ اگر عورت ہو تو کہا جاتا ہے کہ تیری 3 عورتیں ٹارگٹ ہوں گی اس ماہ کے اندر۔ یہ میں ٹیکٹکس آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ٹیکٹکس جو ہیں یہ پوری دنیا میں چلتے ہیں، اور یورپ کے اندر جو 1000 سینٹر ہے شبہ ڈالنے والوں کا، ان سینٹرز کے اندر یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک سینٹر کھلتا ہے اور چند دن گزرتے ہیں، ماہ گزرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو رش ہو جاتا ہے۔ وہ رش اس لیے ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور 3 بندوں کو وہ ٹارگٹ انہوں نے ہر ماہ میں کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں؟ وہ 3 بندوں کو یا 3 بچیوں کو انہوں نے لینا ہے کہ ہم ان سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے ان 3 کو لینا ہوتا ہے جو انبیاء اور صالحین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر حاضری دینے والے ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ پہلے تو ان سے دوستی اور پھر ان کے سامنے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ساری کتابوں سے بہترین کتاب ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، جو اس میں شک کرے وہ تو کافر ہے۔ تو قرآن کی عظمت ان کے دل میں بٹھائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دیکھیں 4 دن ہم نے دنیا میں رہنا ہے، مر جانا ہے، کیا ساتھ لے جانا ہے؟ یہ قرآن اٹھائیں۔ تو یہ قرآن تفسیر جواہر القرآن آج اتفاق سے میرے ہاتھ میں ہے، تو میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ قرآن پڑھیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے، تو آپ قرآن کے حلقوں میں آئیں۔ تو پہلے قرآن کی عظمت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، پھر کلاسز میں بلایا جاتا ہے یا خود ان کے گھر چل کر جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کو مخصوص آیات قرآن کی جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، اور خاص کر کے وہ آیات جن کے اندر لفظ الہ، طاغوت اور دون اور غیر اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹلی اسٹیٹ میں کسی کو کہا جائے کہ پیروں فقیروں کو ماننا درست نہیں ہے، تو چونکہ وہ آباء و اجداد سے پیروں فقیروں کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر صوفیاء نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، لاکھوں لوگ صوفیاء کی تبلیغ کی وجہ سے راہ راست پر آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس لیے مسلمانوں کی نسلوں کے اندر، انسانیت کے اندر اہل اللہ اور اللہ والوں کا احترام ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب یوں یکدم کہنا کہ ان کو نہ مانو تو وہ خوارج سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے، تو پھر اس کے لیے وہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن کی آیات جو تلاوت کرتے ہیں، اور آج ان میں سے میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور میں اس ٹیکٹکس جو ہے وہ بھی اور دونوں طرف کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ناظرین کے اوپر بھی میں چھوڑتا ہوں کہ اب جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں تو دونوں رخ سے اس کی تلاوت کر کے دیکھ لیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں آج،
وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر 160 تک. تو یہ پہلی آیت 165 جو ہے اس کو سن لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو خدا کا شریک بناتے ہیں. من دون اللہ، جو اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. اندادا، ویسے اندادا کا مطلب برابر ہوتا ہے، یوں معنی صحیح ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے مقابل ان کو مانتے ہیں، اللہ کی ند مانتے ہیں. اس کا معنی یہ بھی نکلا کہ مشرکین ان کو وسیلہ صرف وسیلہ اور سفارشی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ند مانتے تھے کہ یہ اللہ کا مقابل ہیں. اور یہ اندادا کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ، اور پھر وہ اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں. کن سے؟ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوتا ہے. پھر اب یہاں تھوڑی سی محنت کام آ جاتی ہے. اب یہاں تو صرف اتنا لفظ ہے من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. انداد ہے صرف کہ انہوں نے برابر بنا لیا ان کو اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی طرح. لیکن جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، جنہوں نے پہلے ذہن کو تیار کیا ہوتا ہے، عظمت قرآن ذہن میں بٹھائی ہوتی ہے، قرآن کا شوق دلایا ہوتا ہے، اب وہ تھوڑی سی ذرا محنت کر لیتے ہیں. اس میں کیا رج ہے ان کی محنت میں؟ تو وہ کہتے ہیں اندادا یحبونہم کحب اللہ. وہ ذرا پیروں فقیروں سے، ولیوں سے، یہ جو قبروں والے درباروں والے ہیں نا، ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں. ان کے مزاروں پر جاتے ہیں اور جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا درباروں پر جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پر تو میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا. اور کون کون کہتا ہے کہ درباروں پر جا کر مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ تو انشاءاللہ میں حوالہ جات آگے جا کر عرض کرتا ہوں. ابھی تو میں صرف ان شبہات کے جواب دے رہا ہوں جو سینہ زوری سے وارد کیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے سوا جن سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی طرح. آگے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. بس قرآن ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی ذرا محنت کر کے دیکھیں، اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو ماننا نہیں چاہیے. یہ جو پیر فقیر کھڑی شریف، نیریاں شریف، شرپور شریف، بغداد شریف، سیال شریف، گولڑا شریف، یہ شریف جو ہے نا، یہ سب من دون اللہ ہیں. تو صرف اللہ سے محبت کرے. ایمان والے تو صرف اللہ کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کرنے کے بعد اب وہ جب بندہ اتنا سا پڑھ لیتا ہے، یا بچی یا بچہ کوئی، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس میں تو کافی واقعی یہ تو قرآن ہے. اب وہ چونکہ نئے گئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر روب ہوتا ہے، ایک دوستی کی مروت بھی ہوتی ہے، تو آگے پڑھنے کی نہ قرآن پڑھانے والوں کو ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن پڑھنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو پوری آیت سنا دیتا ہوں اور پھر ناظرین یہ سمجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں سے محبت کرتے ہیں جس طرح ایماندار اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور آگے لفظ ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. یہاں یہ آیت پوری ہوتی ہے. وہ یوں ہے کہ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. مجھے یہ ترجمہ صرف اس لیے پڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ترجمہ غلط کر دیا، ورنہ اس کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یعنی یہ ظالم لوگ جو سرکش لوگ ہیں
جب موت کے وقت ان پر عذاب آئے گا اور ان کو اپنا آخری ٹھکانہ نظر آئے گا، اگر اس منظر کو اب یہ دیکھ لیں، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو نظر نہیں آئے گا، وہ مصطفیٰ کے زبان بتانے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے کہ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو وہ کہیں گے ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں سخت طرح سے پکڑنے والا ہے ان لوگوں کو جو اس کے منکر ہیں۔ آگے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جو لوگ اللہ کے سوا ان سے محبت کرتے ہیں، جب وہ جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو محبت کرنے والے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن پیشوا اپنے متبعین سے، یعنی جن کو معبود مانا گیا ہے نا، وہ اپنے آدم و عابدوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، تو وہ کہیں گے، وہ برات کر دیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات وتقطعت بهم الاسباب وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین بڑی دھیان سے اس بات کو سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عابد اور معبود دونوں اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ انکار کر دیں گے ایک دوسرے کا۔ پچھلے درس میں نے وہ ساری آیتیں پڑھ دی تھی، تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، کہ وہ کہیں گے قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، معبود کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، وہ کہیں گے ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، تو وہ دونوں جھوٹ بولیں گے جب اللہ کا عذاب دونوں کو پکڑنے کے لیے آ جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کے سوا جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جو من دون اللہ ہیں، جو اندادا ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بنایا ہے، وہ تابع اور متبوع وہ ہوں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے وہ برات کر دیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں۔ اب یہ اگلی آیت ہے، اور اس سے آگے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، وہ جو اتباع کرنے والے تھے وہ کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو، تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اس طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں، اس طرح خدا ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اب یہ پوری آیت کریمہ سننے کے بعد جو ابتدا میں سما باندھا گیا تھا کہ یہاں من دون اللہ سے مراد ان کے پیر ہیں، ان کے فقیر ہیں، وہ مزارات والے ہیں، اب جو بعد والے صفات ان کی بیان ہوئی ہیں، کیا یہاں سے مراد اہل اللہ ہیں، یہاں سے مراد اولیاء اللہ ہیں یا عدو اللہ ہیں، یہاں سے مراد اولیاء الشیطان ہیں یا اولیاء الرحمن ہیں؟ اگر سادے طریقے سے آپ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو فرق دن اور رات کی طرح واضح ہو جائے گا کہ جس آیت کو قرآن کا نام قرآن کی آیت ہے تو صحیح، قرآن کی عظمت بٹھا کر جس آیت کے ذریعے سے اور جس کو ہتھیار بنا کر اور غلط استعمال کر کے نعوذ باللہ لوگوں کے دل سے انبیاء اولیاء کی محبت کو نکالا جا رہا تھا، وہاں انبیاء اولیاء مراد نہیں ہے، وہاں تو وہ مراد ہیں کہ ان کے ماننے والے قیامت کو کہیں گے کہ یا اللہ ذرا ان کو ہمارے پاس ساتھ واپس دنیا میں بھیج، آج جیسے انہوں نے بے وفائی کی ہے ہم جا کر بھی ان کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ تو کیا ہم جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے انبیاء اولیاء کو ماننے والے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نبی کو، اس ولی کو ذرا دنیا میں ہمارے ساتھ بھیج تاکہ ہم اس سے بے وفائی کریں؟ نہیں، وہ انبیاء اولیاء کی بات نہیں ہے، یہاں تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، لہٰذا جہاں من دون اللہ الہ طاغوت یا غیر اللہ کا لفظ آئے وہیں پر ڈیرا نہیں لگا لینا چاہیے۔ بہت سے کئی بعض ایسے چینل ہیں ان پر قرآن کا ترجمہ چل رہا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو وہ ابتدا سے لے کر آخر تک چلتے ہیں
قرآن شریف کا ترجمہ سناتے چلتے لفظی ترجمہ کرتے جاتے ہیں، اور جب ایسی آیات آتی ہیں نا جہاں من دون اللہ کا لفظ ہوتا ہے تو وہاں وہ ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، یعنی عام قرآن کا تو سادہ ترجمہ کرتے جاتے ہیں، لیکن جہاں ایسی بات آتی ہے وہاں پھر وہ ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان آیتوں میں ہے جن میں ڈیرا ڈالا جاتا ہے، اور جو بعد کی آیتیں ہیں ان کی طرف ایسے تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ وہ دھیان ہی نہیں ہوتا، اس کے تو پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ اب اس آیت کو آپ نے سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں اس کو یہاں ایک بات کر دوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ سے محبت ایمان والے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ ایک خوارج کہتے ہیں کہ اللہ سے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس کا صرف حکم مانا جاتا ہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق، وہ معبود ہے ہم عابد ہیں، عابد اور معبود کے درمیان کیسی محبت؟ یا محبت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر یہاں اللہ فرما رہا ہے ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ سے محبت ہو، کحب اللہ، صرف اللہ سے محبت نہیں کہا بلکہ اگلا لفظ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء میں فرماتے ہیں جب ایک پہلا سٹیج ہوتا ہے محبت کا، جب آدمی صرف تڑپتا پھڑکتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت میں، اس کا یہ حال ہوتا ہے تو وہ کا حب اللہ ہوتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ایک سٹیج جب وہ محبت اپنی جوانی اور اپنے شباب کو پہنچ دی ہے، جب وہ اشد حب للہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے لگتا ہے۔ تو اشد حب للہ کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کہ اہل اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں، درس مثنوی کے اندر بہت مواد اس کے اوپر فراہم فرمایا ہے، اور ایک خوارج کا بہت رد فرمایا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت فرمائے کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے محبت کا دوسرا جو قبلہ ہے محبت کا، اس کا قبلہ درست کر دیا کہ لوگ محبت فلمی ایکٹر سے کرتے ہیں، دولت سے کرتے ہیں، اور غلط طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں یہ محبتیں جھوٹی ہیں، سچی محبت اللہ کی ذات کی ہے، اور اس سے قرآن کہتا ہے کہ محبت نہیں، اشد حبا للہ، اس کے ساتھ کوئی عشق ہونا چاہیے۔ یہ محبت الہی کی ایک بات تھی، تو میرے موضوع سے ڈائریکٹلی اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے قبلہ پیر صاحب کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور اس مثنوی کی اہمیت بتانے کے لیے بتایا ہے کہ ان آیات کا نچوڑ جو مولانا رومی نے بیان کیا ہے، قبلہ پیر صاحب سے اب ہر روز ان کی تشریح و توضیح کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور اشارہ کر دوں اگلی آیت پڑھنے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندادا، کہ انہوں نے برابر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے ہیں وہ ان کو اللہ کے سوا۔ کس میں؟ اللہ کے برابر۔ اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے تو اس وقت بات کروں گا جب میں حقیقت شرک، یہ شرک القبور پر بڑی تفصیل ہے ابھی باقی، حقیقت شرک اور حقیقت توحید، شرک کہتے کس کو ہیں، اس پر جب میں بیان کروں گا تو اس وقت میں وہ ساری آیات لے کر آؤں گا۔ اب میں آیات نہیں تلاوت کر رہا، صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اندادا کس میں وہ برابر کرتے تھے، وہ اپنے معبودوں کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے تھے، وہ ان کے اندر اللہ کی طرح قدرت مانتے تھے، وہ اللہ کی طرح ان کے اندر تاثیر مانتے تھے، وہ ان کی اطاعت کرتے تھے، یعنی تمام صفات الہی جو تھیں وہ اپنی معبودوں کے اندر مانتے تھے۔ یہ معنی ہے اندادا کا۔ انشاءاللہ آگے چل اس کے اوپر میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، میں نے ابتدا میں اس کی آیت کی تلاوت کی تھی، اور بڑی یہ انٹرسٹنگ آیت ہے میرے لیے۔ یہ انٹرسٹنگ آیت اس لیے ہے کہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں میری زیادہ تعلیم شرک پور شریف میں ہوئی، الحمدللہ حضرت میاں شیر احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ مدرسے میں۔ تو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا وہاں بڑے بڑے ہم نے شیخ القرآن سنے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، اہل علم آتے تھے، وہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ قبور صالحین کے خلاف، اور قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں آیت سنی ہے نا،
ان شیوخ القرآن سے جو شیخ القرآن سے سب سے زیادہ یہ آیت تھی۔ اور آج بھی اگر آپ شبہ ڈالنے والوں کا لٹریچر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بڑی بار بار یہ آیت لکھی ہوئی ان کتابوں کے اندر آئے گی، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ قرآن کریم کی آیت سنیے، اور جب پڑھائی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تو جن آیات کو پڑھایا جاتا ہے ان میں ایک سر فہرست یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، فاستمعوا لہ۔ اس پر جب اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یوں ترجمہ کیا جاتا ہے، لوگو قرآن سارا ایک طرف ہے، اس کو سننا چاہیے، مگر اللہ نے اس کے لیے فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس آیت کو بڑے دھیان سے سنو، قرآن کی بڑی خاص آیت ہے یہ، اس لیے فاستمعوا لہ کہا گیا۔ آگے کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، اسے غور، جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ سارے جمع ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قوت کا رد فرما رہا ہے کہ جن کو تم مانتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جو من دون اللہ ہیں، اللہ کے سوا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سارے اکٹھے ہو جائیں۔ وہ یہ جو اکٹھے ہونے کا لفظ ہے نا، والا اجتمعوا لہ، جب ہم شرک پرشی میں اس کا ترجمہ سنا کرتے تھے تو اس پر ایک گردان ہوتی تھی کہ وہ چشتیاں شریف والے، وہ نیریاں شریف والے، وہ شرک پور شریف والے، وہ گولڑا شریف والے، وہ اجمیر والے، وہ بغداد والے، والا اجتمعوا لہ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک ذوق تھا ان کا، اور یہ قرآن سنانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ والا اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور ان کی بیچارگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی مکھی ان سے چیز لے لے تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور طالب کتنا کمزور ہے اور مطلوب کتنا کمزور ہے، یعنی عابد کتنا کمزور ہے اور معبود کتنا کمزور ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ سننے کے بعد اب ذرا دوبارہ تھوڑی سی تشریح میں آپ کو دوبارہ زحمت دیتا ہوں کہ آپ برداشت کر لیں اس کو۔ اب میں وہ ترجمہ کرتا ہوں کہ جن پیروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، فقیروں کو، یہ قبروں والوں کو تم مانتے ہو، یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا اجتمعوا لہ، اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کہتے ہیں وہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، تو اگر یہ اہل قبور کے بارے میں ہے تو والا اجتمعوا لہ لفظ تو اس کا رد کر رہا ہے کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چھین لے تو پھر وہ ان سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ معنی اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قبروں والوں کے پاس جب وہ کھا رہے ہیں، جب وہ پی رہے ہیں قبروں والے، اگر ان سے مچھی کو چھین لے تو وہ واپس نہیں لے سکتے، کتنے کمزور ہیں وہ۔ تو لہٰذا پیر فقیر کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ پہلے عظمت قرآن، اور عظمت قرآن بیان کرنے کے بعد پھر یہ آیت، اور کہتے ہیں دیکھ لو اپنے ہاتھ سے پڑھ لو، پڑھ لیں آپ خود، تو جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک دل میں رو پڑ جاتا ہے۔ اس نور ٹی وی کے اوپر ایک بڑے اچھے عالم دین، بڑے باصلاحیت عالم دین آتے ہیں، آج کل بھی وہ، جب میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تو آج کل بھی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کے وہ مرید خاص ہیں، علامہ ساجد ضمیر صاحب، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بار بڑی قیمتی بات سنائی۔ وہ کہنے لگے کہ اسلام آباد کے اندر خوارج کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو اپنے پاس عظمت قرآن کے نام پر بلاتے ہیں تو پہلے شرک کی آیات پڑھ کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، دیکھیں شرک معاف نہیں ہوگا۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ بندے ڈر گئے ہیں تو ڈرنے کے بعد شرک سے ڈر گئے، اب وہ تو ظاہر ڈرنے والی چیز ہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو پڑھنے والے ہیں، تو شرک کرتے ہی نہیں، میں ان کا سٹائل بتا رہا ہوں۔ تو وہ علامہ ضمیر ساجد صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے اندر جتنی درس گاہیں ہیں تو وہ پہلے شرک کے نام پر ڈراتے ہیں، پھر اب وہ بتاتے ہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں شرک بری چیز ناقابل معافی، اور ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ امام بری کے دربار پر جانا یہ شرک ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد تیسری قرآن، پھر اس کے اوپر قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ جو امام بری ہیں یہ دوسرے دربار ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اللہ، یہ جو بابا ہے اگر اس سے کوئی مکھی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتا، یہ سٹائل ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ناظرین سے ایک پوچھتا ہوں بات کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے، کھانا چھین لے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ مثلا مکھی کیسے چھین لے گی؟ اگر یہ بات یہ آیت اہل قبور کا ذکر کر رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے وہ کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو جس کا مرنا اللہ کے لیے ہو وہ شہید ہوتا ہے، تو جو میدان جنگ میں جا کر اپنی جان دے کر شہید ہوتا ہے اس کی موت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جس فقیر نے ساری زندگی اس کی محبت میں گزاری ہو، اس کے عشق میں گزاری ہو، اس کی اطاعت میں گزاری ہو، وہ اس کی وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی موت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دی۔ تو بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتا ہے وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، تو وہ تو روٹی وہاں کھاتے ہیں، رزق ان کو وہاں دیا جاتا ہے، یعنی قبر، اور قبر کے نیچے ان کا جسد، اور جسد کے نیچے وہ عالم برزخ، اور وہ تو وہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ، اگر وہ سلب کر لے، کوئی چیز چھین لے ان سے مکھی تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ لا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، وہ اس سے واپس لے نہیں سکتے۔ اگر یہ آیت اہل قبور کے لیے ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ وہ تو عالم برزخ میں کچھ تناول فرما رہے ہیں، وہ تو عالم برزخ میں کھا رہے ہیں، تو یہ مکھی یہاں سے قبر کے اندر داخل ہو کر وہاں سے کچھ لے آتی ہے؟ جیسے جس کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سن لو غور سے، میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو کیا مکھیاں قبروں کے اندر جا کر عالم برزخ سے بھی کوئی کھانا چھین کر لے آتی ہیں؟ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی مکھی نہیں ہے۔ اگر کسی ملک میں کوئی ایسی مکھیاں ہوں تو پلیز نور ٹی وی پر ٹیلی فون کر کے مجھے ضرور بتانا۔ مجھے ایسی مکھی دیکھنے کا بڑا شوق ہے کہ جو عالم قبور میں جا کر اس جہاں سے وہ کھانا لے کر آ جائے، اور اللہ اس مکھی کو فرمائے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، جب وہ سلب کر لے تو وہ وہاں جو بابے اہل اللہ بیٹھے ہیں وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ میں ذرا آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اس سے مراد انبیاء اولیاء ہیں۔ یہاں میں آگے بھی بیان کرنا ہے، وہ زیادہ ہو گیا تو یہیں وہ رہ جائے گا مسئلہ، زیادہ باتیں چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی عجز و انکساری کا عالم ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک اشارہ دیتا ہوں، پوری آیت نہیں پڑھتا، اس کا ایک اشارہ دیتا ہوں۔ مشہور آیت ہے، آپ سب اس کو جانتے ہیں، اور متعدد بار الحمدللہ میں نے بھی اسی پروگرام کے اندر اس کی تلاوت کی، اور آپ بھی اس کو سب جانتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 49 ہے۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ تم مکھی کی بات کرتے ہو کہ اہل اللہ مکھی نہیں کرتے، اور یہاں وہ انی اخلقو، یہاں بھی لن یخلقو ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انی اخلقو فرما رہے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور وہ اڑنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جن کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وہ کوئی اور ہیں، لیکن جن کو ہم مانتے ہیں
ان کی قوت تو یہ ہے کہ وہ بناتے بھی ہیں، پرندہ بناتے بھی ہیں، اور پھونک جب وہ مارتے ہیں تو وہ اڑنے بھی لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مجازن ان کی شان کے مطابق قوت تخلیق بھی عطا فرمائی ہے اور ان کو اڑانے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ انبیاء کے میں تمام انبیاء کی آپ کو مثالیں دیتا یہاں پر کہ ان کے اندر کتنی طاقتیں ہیں، وہ موضوع نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ آیت ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی اور کی بات کر رہی ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ وہ کون ہے اس کا میں آگے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آگے بتاتا ہوں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر 36 آیت میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ سلیمان علیہ السلام کو میں نے اتنی طاقت دی کہ وہ ہوا کو حکم کرتے ہیں، تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم پر تو ہوائیں چلتی ہیں، سبحان اللہ، اور جب وہ ہوا کو حکم دیتے ہیں تو وہ جہاں چاہتے ہیں ان کو وہ لے جاتی ہے۔ یعنی ایک وہ ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک وہ ہیں جو ہواؤں ان کے حکم سے چلتی ہیں، ایک وہ ہیں جو پرندے بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا لن یخلقوا ذبابا میں وہ نہیں اہل اللہ مراد نہیں ہے جن کے لیے رٹایا جاتا ہے، یہاں کوئی اور مراد ہے۔ تیسری مثال بھی میں دے دوں، ایک وہ ذہن میں بار بار آئی کہ میں ضرور دے دوں، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ سے کہا کہ مجھے وہ تخت چاہیے، تو حضرت آصف بن برخیہ کیا کہتے ہیں کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آنکھ جھپکنے سے وہاں سے پہلے لے آؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہوا اللہ نے اپنے بندوں کو تو بڑی قوتیں، بڑے علم عطا فرمائے ہیں۔ وہ مکھی تو ایک معمولی سی چیز ہے، اس کی عطا سے تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو ضعیف الطالب والمطلوب ہیں اور جو بہت کمزور ہیں، ان کے ماننے والے بھی کمزور ہیں اور جن کو مانا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں، یہ اہل اللہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو کسی اور کی بات ہے، کیونکہ اہل اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں ان کو۔ اس وقت اس کا بیان نہیں میں کرنا، ورنہ میں قرآن کی آیات کی انشاءاللہ لائن لگا دیتا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اہل اللہ کو کس قدر طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہیں مراد کون ہے اس سے؟ سبحان اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہ ہیں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے کے مشرکین بھی یہ کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، کہ بتوں کے پاس جاتے تھے، بت گڑے ہوتے تھے کعبہ شریف، حرم شریف کے اندر، اور حرم کے بعد آپ یہ جانتے ہیں 360 بت تھے وہاں پر۔ تو مشرک کیا کرتے، وہاں پر جاتے اور جا کر مٹھائی، دودھ، کوئی چیز جو میٹھی چیز تھی وہ بتوں کے منہ کے اوپر لگا دیتے۔ جب وہ لگا دیتے تو گرمی ہوتی تھی، وہاں مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی، تو جب مکھیاں آ کر بیٹھتی تو وہ چوس لیتی۔ جب وہ چوستی نا وہاں پر، ان کی اس حالت زار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جتنے بت ہیں یہاں پر، اور ان کو اگر یہ سب اکٹھا کر لیں تو جو ان پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں نا آ کر، اس مکھی کو وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور جو مکھی ان سے چھین کر ان سے منہ سے لے جا رہی ہیں، اب ان کے اندر تو اتنی قوت نہیں ہے کہ اس مکھی سے واپس لے لیں، ان کے اندر یہ ان کے پیدا کرنے کی قوت کیسے آ گئی؟ تو یہاں سے مراد تو اصنام ہیں، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس سے مراد تو وہ اصنام ہیں جن کے منہ کے اوپر میٹھا لگایا جاتا تھا اور جو وہاں سے ان سے وہ چھین کر لے جاتے تھے۔ یہ اس آیت کی اصل حقیقت ہے، اور جو دوسری حقیقت ہے سبحان اللہ وہ کسی اور طرف لے جا رہی ہے۔ ٹائم بہت بھاگا جا رہا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک بنگلہ دیشی فیملی ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بنگلہ دیش کے لوگ اکثر ان کے نام پر شاہ جلال مساجد بناتے ہیں، بلکہ جو شبہ ڈالنے والے وہ بھی ان کے نام پر بناتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگوں سے ان کو سپورٹ اچھی مل جاتی ہے۔ تو وہ میرے جاننے والے تھے فیملی، تو انہوں نے کہا ہم نے بچی بھیجنی ہے، ایک چھٹیوں میں یہاں کہیں کورس ہوتا تھا ایک جگہ پر برائٹن کے اندر غالباً، برائٹن جہاں ساؤتھ ہیمپٹن میں تھا، کافی دیر کی بات ہے۔ تو وہ میں نے ان سے مجھے تو وہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے بھیج دیا اپنی بچی کو۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے ایک کافی کوئی 8-10 صفحوں کی ایک فائل بنائی ہوئی تھی،
اور وہ جب فائل لے کر آئی اور فائل کے اوپر قرآن کی آیات تھیں اور وہ خوش تھی میں قرآن سیکھ کر آئی ہوں، اور ماں باپ بھی خوش تھے کہ ہماری بیٹی قرآن سیکھ کر آئی ہے۔ چھٹیوں میں گھر بیٹھ کر اس نے ٹی وی دیکھنا تھا نا، انٹرنیٹ پر ہی دیکھنا تھا نا، وہ فلمیں دیکھتی، قرآن سیکھ کر آئی ہے۔ جب وہ آئی تو ماں کو آ کر کہنے لگی امی، اس نے کہا جی، کہنے لگی آج کے بعد یہ جو شاہ جلال کا نام ہے نا، یہ میرے سامنے نہیں لینا، اور یہ شاہ جلال کے دربار کی جو مسجد بنی اس نے آ کر اس کو پھینک دیا، اس کو توڑ دیا اور اس کو پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ بیٹے کہ تم نے کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی قرآن یہ کہتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا له، یہ لاہور والا جو پیر ہے وہ بھی آ جائے، مصر والا پیر وہ بھی آ جائے، یہ شاہ جلال یہ بھی آ جائے، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تم نے ان کے دربار کی تصویر اپنے گھر میں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یہ قرآن سیکھ کر آئی تھی۔ خیر اس کی ماں نے مجھے فون کیا جب میں گیا تو وہ کہنے لگی، پھر جا کر اس سے میں نے بات کی، اس کو سمجھایا کہ بیٹے یہ بات تو ایسے نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے بارے میں۔ سورہ اعراف کی وہ جو آیات میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کی تھی کہ وہ ان کے پاؤں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ تم ان کے پاس جاتے ہو وہ تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں لیکن وہ ریئلی تمہیں دیکھ نہیں رہے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کہا ان آیتوں کو ان سے ملا کر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر بات اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں کچھ ڈال دی تو وہ فائل جو تھی اس نے دوسرے یا تیسرے دن، میں اس کے تھرو گیا جو یہ آیات تھیں، اس نے دوسرے تیسرے دن واپس بما اور سرٹیفکیٹ کے نارتھ ہیمپٹن میں ان کو پوسٹ کر دی کہ یہ آپ کی تعلیم اور جو آپ نے قرآن پڑھایا تھا میں آپ کو واپس کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ جلال کی برکت سے مجھے صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو میں نے مناسب جانا کہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ممکن ہے کہ ویسٹ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے بچے یا بچیوں کو اسی طرح قرآن سیکھنے کے لیے کہیں بھیجتے ہوں اور یہ بات کہیں جو ہے ان کے سامنے بھی نہ آ جائے۔ اب تیسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آیت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو یہ آیت بھی رٹائی جاتی ہے۔ میں قرآن شریف کی وہ دو آیتیں ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر اس کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 79 اور 80، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی آدمی کے یہ لائق نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ اس نے ترجمہ کیا میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس سے زیادہ اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے۔ یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے کہ کسی بشر کی یہ شان شایان نہیں کہ جس کو اللہ نبوت دے، کتاب دے اور حکمت دے، بھلا وہ لوگوں سے کہے گا کہ تم میری بندگی کرو، بلکہ وہ تو کہے گا ربانی بن جاؤ۔ اتنا حصہ تلاوت کرنے کے بعد، قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد اور شرک سے ڈرانے کے بعد، جیسے علامہ ساجد ضمیر صاحب نے کہا، اس کو ڈرانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے۔ ہر نبی نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس نے کبھی کسی کے کہا ہو کہ میری بندگی کرو، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا کہ اس نے کہا ہو میری بندگی گزرو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کونوا ربانیین، اللہ کی بندگی کرو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کوئی دنیا میں ایسا فرشتہ نہیں کہ کبھی کسی فرشتے نے کہا ہو کہ تم میری عبادت کرو، تم اور کسی کو رب بنا لو یا مجھے رب بنا لو، یا کسی نبی نے کہا ہو، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ یعنی یہ تو قرآن کی آیت ہے، بالکل حق ہے۔ اس کے بعد جو محنت کی جاتی ہے، جو جملہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے، بلکہ اضافہ نہیں میں کہوں گا تحریف کی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تو نہیں کہتے کہ تم ہمیں خدا بناؤ، ہماری بندگی کرو۔ یہ جو ماننے والے ہیں نا پیر و فقیروں کے، یہ ان کی عبادتیں کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، وہ تو قیامت کے دن کہہ دیں گے ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ بس یہ آیت کہی اور اس کے بعد وہ بات ذہن میں بٹھا دی کہ دیکھو پیر و فقیروں کو زیادہ نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ بندہ پھر ان کی ذرا عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔
سبحان اللہ. یہاں میں دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو اس کی یہ سوچ سمجھ لیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے، امام طبری نے، قاضی شوکانی، قرطبی، سب نے اس آیت کے تفسیر میں یہ لکھا ہے، اور قرآن کا مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اذ قال اللہ یا، بلکہ اس سے بھی پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نجران کا وفد آیا. انہوں نے آ کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ہی ہے، نعوذ باللہ. تو اس پر وہ پوری پیچھے اسی صورت آل عمران کے اندر اس کی پوری تفصیل گزری ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی مثال تو آدم کی طرح ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَةٍ، او ہم اس کلمے کی طرف جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ اللہ کا تو کوئی شریک نہیں. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی. اب جب وہ ساری گفتگو ہو چکی تو نجران کا جو ایک پادری تھا وہ کہنے لگا اس وقت تو ہم عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، ہم ان کو خالق، مالک، رازق مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کہتے ہیں عیسیٰ ہی اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو انہوں نے حضور سے یہ سوال، پہلے تو یہ اقرار کیا کہ ہم کرتے ہیں، پھر وہ کہنے لگے اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو کیا مسلمان ہونے کے بعد ہم عیسیٰ کو چھوڑ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری عبادت کریں گے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا کہ ہم عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اندر حلول کیا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے حلول کیا ہے، ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں، تو کیا اگر ہم تیرا کلمہ پڑھیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری عبادت کریں گے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو یہ دونوں آیت جبرائیل علیہ السلام لے کر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان، تمہارا عیسیٰ کا عبادت کرنا غلط ہے. کیوں؟ ایسا کوئی بشر تو دنیا میں گزرا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو اور نبوت دی ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر وہ کہے کہ میری بندگی کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا ہی نہیں، بلکہ ولکن کونوا ربانیین. ان کا بھی، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، کونوا ربانیین، اور ربانی بن جاؤ، اس کو رب مانو، اس کو معبود مانو. یہ تو اس کا حکم تھا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، کوئی فرشتہ، کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ مجھے رب بنا لو. تو حضور علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں جب کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رب بنا لو تو بھلا میں تمہیں جو سید الانبیاء ہوں میں کہوں گا تم میری عبادت کرو؟ نہیں، میں بھی تمہیں کہوں گا کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ. حضرت آدم سے لے کر مجھ تک تمام انبیاء کا ایک ہی میسج ہے، کونوا ربانیین. تو اصل میں عیسائیوں کے اس سوال کا جواب تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر دیا. الحمدللہ ہم جب انبیاء اور اولیاء کو مانتے ہیں ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، ان کو معبود نہیں مانتے. ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہیں. تو ہم تو سب کے نفی کرتے ہیں ان کی، ان کو ہم اللہ کا بندہ، وسیلہ مانتے ہیں. اور جب ہم انبیاء صالحین کی قبور پر جاتے ہیں تو اس کو برکت کا ذریعہ اور سبب اور وسیلہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے اس کا اس مسئلے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہاں کونوا ربانیین لفظ آیا ہے، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے ذہن میں تھا، میں نے نشان لگایا تھا کہ میں یہ ضرور بات بتاؤں گا نور ٹی وی کے ناظرین کو کہ کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بن جاؤ. امام بخاری نے اپنی کتاب العلم، بخاری باب العلم کے اندر کونوا ربانیین کا ایک مطلب لکھا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ربانی، علماء ربانی کون ہوتے ہیں،
کن کو علماء ربانی کہا جاتا؟ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ربانی ہوتے ہیں، کچھ ربانی ہوتے ہیں، کچھ شیر ربانی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ربانی فرمایا وہ کون ہیں؟ تو امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس قال ابن عباس کونوا ربانیین حکماء علماء فقہاء، وہ کہتے ہیں کہ جو فقہ کو ماننے والے عالم ہیں، جو فقیہ عالم ہیں، وہ ربانی ہوتے ہیں۔ یہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ربانی کن کو کہا جاتا ہے؟ امام بخاری کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام بخاری کے نزدیک ربانی علماء ربانی اہل فقہ کو کہا جاتا ہے، اور جو فقہ نہ مانتا ہو، فقہ کا منکر ہو اور فقہ کو ماننے والے کو مشرک قرار دے اور کہے اللہ رسول کے حکم کو چھڑ کر تم نے اماموں کو مان لیا ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، ربانی نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری باب العلم میں کہتے ہیں ربانی صرف وہ ہوگا جس کو اللہ نے حکمت دی ہوگی، جس کو اللہ نے علم دیا ہوگا اور جس کو اللہ نے فقہ عطا فرمائی ہوگی۔ اور امام شافعی تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں، تہذیب التہذیب میں علامہ ابن عسقلانی لکھتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے لکھا، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا لوگو جو کائنات کے اندر دنیا میں فقیہ بننا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کا دامن پکڑے۔ تمام دنیا کے فقہا ابو حنیفہ کا عیال ہیں، وہ اس کے اولاد ہیں، کیونکہ سب سے پہلے فقہ کے اصول جو ہے صحابہ کے بعد جس نے ان کو مدون کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ تو کونوا ربانیین کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے۔ علماء ربانی وہ ہیں جو ان کے ماننے والے ہوں، یا امام شافعی کے ماننے والے ہوں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، امام شافعی امام مالک کے ماننے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو فقیہ لوگ ہیں وہ علماء ربانی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی جنہوں نے فقہ دین کی سمجھ سیکھی تھی وہ صحابہ تھے، اور صحابہ کے بعد اسی فقہ کو جب مدون کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی، تو اس میں اولین نام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جب وہ کسی کو علوم پڑھائیں تو وہ پہلے چھوٹے مسائل سے شروع کریں اور پھر بڑے مسائل تک بچائیں۔ یہ اہل فقہ کی نشانی ہے، یہ علماء ربانی کی نشانی۔ میں نے ابھی اس پر گفتگو کرنی آیتیں اور کافی ہیں، میں کسی اور طرف چل پڑا، لیکن یہ بات بھی کہ انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لیے کہ جو چھوٹے مسائل سے شروع کرے۔ ہمارے انگلینڈ کے اندر ایک شہر ہے، اس کا نام ہے نیو پورٹ۔ تو کوئی 8-10 سال کی بات ہے، میں وہاں نیو پورٹ میں گیا تو کہیں وہ ایک جلسہ تھا، اس کے اندر حاضری تھی، تو میں ذرا پہلے پہنچ گیا تو وہاں ایک کلاس ہو رہی تھی۔ تو ایک عالم تھا صومالیہ سے، وہ بچوں کو اس نے اس دن پہلے دن ان بچوں کی کلاس شروع کرائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج بگیننگ ہے، اس کلاس کا پہلا دن تھا، افتتاح ہوا ہے اس کلاس کا۔ 12-13 سال کے بچے ہوں گے، 10-12 بیٹھے تھے۔ وہ جو صومالی عالم تھا وہ آیا اور اس نے آ کر سب سے پہلے جو درس دیا وہ شروع کیا، وہ اس نے بورڈ پر کے اوپر آیت لکھی، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر استوا فرماتا ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے میں اس طرف نہیں جاتا، ہمارے نزدیک اہل سنت کے یہ بلا کیف ہے، ہم اس کا معنی نہیں جانتے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، بس اتنی بات میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں۔ اس نے الرحمن علی العرش استویٰ لکھا، پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر متمکن ہے، اور وہ کس طرح سے متمکن ہے ہم اس کو نہیں جانتے، وہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ وہ بچوں کو کہتا اچھا اللہ کدھر ہے؟ اوپر ہاتھ کریں، اللہ اوپر ہے۔ کہاں اوپر کہاں ہے؟ وہ عرش کے اوپر ہے۔ تو وہ الرحمن علی العرش استویٰ جس کی علم کلام کے اندر ایک بحث ہے، تفاسیر کے اندر ایک بحث ہے، محدثین کے ہاں اس کی بحث ہے، اس کے اوپر امام ابو الحسن امام باقلانی کا، امام غزالی کا، ابو الحسن امام علامہ ماتریدی کا، باقلانی کا، امام غزالی ابن الجوزی نے اس کے اوپر کتاب لکھی۔ یعنی وہ بڑا جو محدثین کا مسئلہ ہے اس نے اپنی 10-12 سال کی بچوں کی کلاس کی ابتدا اس مسئلے سے سیکھی جس کے اوپر اتنے محدثین نے کام کیا، اور پھر وہ ابھی تک مسئلہ اختلاف کا ہے۔ جب اس نے کلاس تھوڑی دیر ختم کی
تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ دعا کریں ہماری کلاس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، آج پہلا دن ہے۔ میں نے اس کو کہا تم نے فقہ پڑھی ہے؟ تو وہ میرے گلے پڑ گیا۔ وہ کہنے کے لگا فقہ تو ایک اختراعی چیز ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فقہ تو ماننی ہی نہیں چاہیے۔ تو جب وہ فقہ کے اوپر برسا تو مجھے امام بخاری کا یہ قول یاد آ گیا جو آپ نے باب العلم کے اندر لکھا۔ وہ فرماتے ہیں اہل فقہ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے مسائل سے شروع کر کے بڑے مسائل کی طرف جائیں، اور جو فقہ کے نہ ماننے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے مسائل سے ابتدا کرتے ہیں پھر وہ چھوٹے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ کونوا ربانیین، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا کہ عالم ربانی بن جاؤ، اور عالم ربانی بننے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں قرآن کریم میں الہ کا لفظ آیا ہے، طاغوت کا آیا ہے، دون کا آیا ہے، غیر کا آیا ہے، عالم ربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگلی پچھلی آیتیں پڑھ لو، تاریخ اسلام کے حالات کو پڑھ لو، اس زمانے کے مکہ مکرمہ کی تاریخ کو دیکھ لو، وہاں اس وقت کلچر کیا تھا، ہو کیا رہا تھا، اس کے مطابق ان آیات کو اپلائی کرو گے تو یہ عالم ربانی ہوگا، وہ عالم فقہ کا عالم ہوگا، وہ فقہا کا ماننے والا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں اکثر و بیشتر اپنے ازالہ الشبہات میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں اللہ کی مخلوق میں، کیونکہ یہ کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، یہودیوں نصارہ کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو چسپاں کرتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں مومنوں کے اوپر، فجعلوها علی المومنین، ان کو مومنوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو یہ شریر ترین لوگ ہیں۔ جتنی میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں ان سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کن لوگوں کا ذکر فرمایا، اور محنت سے اور قرآن کے نام پر ان کے کن کی طرف ان کا کن کے اوپر چسپاں کیا جاتا ہے۔ آگے جو آیت میں نے پڑھنی تھی وہ غلو کی تھی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو اس کی حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں۔ میرے ایک فاضل دوست ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے غلو کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو کہاں بڑھانا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر جتنی بڑھانے کی سٹیجز تھیں وہ کعبہ قوسین کے اوپر تک، وہ جہاں تک تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بلا کر وہاں تک بڑھا دیا۔ اب تو کوئی جگہ اتنی خالی نہیں ہے کہ جہاں ہم بڑھا دیں، بس ایک ہی جگہ ہے کہ یہ عابد ہیں، وہ معبود ہیں۔ یہ وہ الوہیت اور محبوبیت کا فرق ہے۔ ہم ان کو محبوب مانتے ہیں، ان کو محبوبیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں، الوہیت کے درجے پہ فائز نہیں کرتے۔ ارے یہ تو بتاؤ وہ ہے جگہ کون سی جہاں ہم ان کو غلو کر سکتے ہیں، ہم ان کو لے جا سکتے ہیں؟ جگہ تو ہے ہی کوئی باقی نہیں۔ اب قرآن اور حدیث کا پورے قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ساتھ ذکر ہے۔ تو وہ میرے فاضل دوست فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تم نے حضور کو خدا سے ملایا، بھلا ہم کیا ملائیں گے؟ وہ مقام تو بتاؤ جہاں خدا نے اپنے ذکر سے مصطفیٰ کو علیحدہ کیا ہو۔ تو غلو کی بات بھی غلط ہے، وہ میں نے اس کے اوپر پوری تفصیل کرنی تھی لیکن وہ مجھے اشارہ ہو گیا کیونکہ بالکل ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اس طرح سے سمجھنے کی عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ، تابعین، مفسرین نے قرآن کو سمجھا ہے، اہل اللہ نے قرآن کو سمجھا ہے، اولیاء اللہ نے قرآن کو سمجھا ہے، اور یہ جواہر القرآن کے اندر جو حروریہ سے فیض آیا ہے اس طرح سے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نہ دے، کیونکہ ہم انبیاء اولیاء کے باغی قرار پا جائیں گے اس اعتبار سے۔ اللہ نے ہمیں ان کی اطاعت کا، ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ان کی اس دنیا میں اور آخری جہان میں سنگت عطا فرمائے۔ ربنا وتوفنا مع الابرار وما علینا الا البلاغ۔